خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج میں سر سید احمد خان کا ایجوکیشن پہ جو سٹینڈ ہے اور جان سٹورٹ مل جو لبرل آئیڈیالوجی کے ایک بہت بڑا نام ہے، ان دونوں کا ایجوکیشن پہ کیا سٹینڈ ہے، اس کا میں آپ کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کر کے فرق اور کیا سملر ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سر سید کو بہت بڑا ایجوکیشنلسٹ مانا گیا ہے اور وہ درست بھی ہے، اور جان سٹورٹ مل کو لبرلزم کا کہ انڈیویجول کے حقوق، انڈیویجول کا حق جو بھی چاہے وہ اپنا اظہار خیال کر سکے شارٹ آف یوزنگ وائلنس، اس قسم کی سٹینڈ ہے جان سٹورٹ مل کی۔ اور جہاں تک لبرلزم اور لبرل آئیڈیالوجی ہے، اس کے ون آف دا مین جو ہے نا، اس کے آپ کہہ سکتے ہیں تھیورسٹ، وہ جان سٹورٹ مل ہے۔ ان کی کتاب آن لبرٹیز مشہور ہے اس اعتبار سے، اور بھی کئی ہیں جس کا آپ چاہیں تو جان سٹورٹ مل لکھیں اور ان کی ڈیٹیل لے لیں۔ سر سید احمد خان کا اور جان سٹورٹ مل کا ایک پوائنٹ پہ آئیڈینٹیکل پوزیشن ہے۔ سر سید احمد خان بھی یقین کرتے تھے کہ دنیا میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے، ایلیٹ، جنہیں وہ اشرافیہ کہتے تھے۔ وہ لوگ جو پیدائشی طور پہ ایسا خون، ایسے خاندانوں سے ہیں جو حکمرانی ہی کرتے رہے ہیں، یا وہ انٹلیکچول رہے ہیں۔ یہ دونوں انٹلیکچولز، رائٹرز آپ کہہ لیں، یا وہ یہ فوجی قابلیت اور حکومت کرنے کی قابلیت، تو یہ ہے سر سید احمد خان کی پوزیشن کہ سوسائٹی میں کبھی ایکوالٹی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جو دوسروں سے بہتر لوگ ہوتے ہیں، ان کی حاکمیت، ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ہیجیمنی اپنے آپ ہی قائم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جان سٹورٹ مل بھی یقین کرتے ہیں کہ دنیا میں ہائرارکی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو لوگ قابل ہوتے ہیں، اپنی قابلیت کی وجہ سے لیڈ کر سکتے ہیں، ان کا ایک نیچرل حق ہے کہ وہ دوسروں پہ حاکمیت کریں۔ ویسے تو یہ آئیڈیا میکیویلی سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جان سٹورٹ مل نے اس کو انڈیویجول کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ کچھ انڈیویجول دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ سر سید احمد خان ایجوکیشن کے بہت بڑے حامی تھے کہ مسلمانوں میں جب تک تعلیم نہیں آئے گی، اور وہ بھی ماڈرن تعلیم نہیں آئے گی، تو وہ ہندوستان میں جو اس زمانے کا معاشرہ تھا اس میں یہ پیچھے رہ جائیں گے، اور ہندو جو ہیں اور باقی کمیونٹیز ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے آگے بڑھ جائیں گی، اور اس طرح مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن جہاں یہ بات ہوئی کہ ماڈرن ایجوکیشن ہونی چاہیے آگے بڑھنے کے لیے، تو وہاں سر سید نے ایک بیسک وہ کہتے ہیں سٹاپ لگا دیا کہ ماڈرن ایجوکیشن صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے ہے۔ جو لوگ خاندانی طور پہ بہتر ہیں دوسروں سے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن لے کے پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں آگے، باقی جو ہیں وہ ان کی بات مانیں۔ یہ ہے، سو اٹ از اے کلوزڈ آئیڈیا آف ایلیٹ۔ سر سید کی جو ایلیٹ ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ماڈرن ایجوکیشن اس میں ہونی چاہیے، لیکن اس ایلیٹ میں عام بندے کی انٹری ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ صرف اشرافیہ، جن کے ماں باپ ہندوستان سے باہر سے مثلاً آئے تھے، یا اونچی ذاتوں سے وہ مسلمان ہوئے، a very small group، باقی جو عام کنورٹس ہیں وہ وہیں رہیں،
ان کو لیڈ کرنے کا جو حق ہے وہ اشرافیہ کے پاس ہے. سو ماڈرن ایجوکیشن، یہ جو اینگلو محمڈن اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی بنی، یہ بنیادی طور پہ اشرافیہ کو دوبارہ، جو پیچھے رہ گئی تھی مغل امپائر کے خاتمے کے بعد اور ہندو آگے نکل گئے تھے، ان کو دوبارہ اپنی اس لیڈنگ پوزیشن میں لانے کے لیے کیمبرج ٹائپ ایجوکیشن، ویسٹرن ٹائپ ایجوکیشن، انہوں نے اس کا کہا کہ ہمیشہ ایک ایلیٹ ہوگی جو باقیوں کو لیڈ کرے گی، اور اسی ایلیٹ کی لیڈرشپ میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے. جان اسٹوارٹ مل جو ہے وہ لبرل تھے، لہٰذا انڈیویجول پہ ان کا یقین تھا. جو کنزرویٹو سوچ تھی وہ بھی تو یہی ہے نا، کہ جو ایرسٹوکریسی ہے، جو نوبلٹی ہے، وہ انگلش سوسائٹی میں نیچرل لیڈرز ہیں باقیوں کے. رائلٹی، نوبلٹی، ایرسٹوکریسی، یہ ان کا کام ہے حکومت چلانا، فوج کی لیڈرشپ کرنا. باقی عام لوگوں کا کام ہے ان کو فالو کرنا. لیکن کیونکہ جان اسٹوارٹ مل ساتھ ساتھ ایک پروگریسو پوائنٹ آف ویو بھی لیٹر لائف میں لے آئے تھے. ہی واز ان فیور آف کیپٹلزم، ہی واز ان فیور آف ہائرارکی. لیکن ان کی جو ایلیٹ ہے وہ اوپن ایلیٹ تھی. انہوں نے کہا کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی قابل بندہ جو ہے اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ سکے. لہذا اسٹیٹ کی طرف سے ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ ہر بچے کو دی جائے، اور جو بچے عام خاندانوں سے قابلیت رکھتے ہیں، ہاں جی، ان کو میرٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کا حق ہونا چاہیے. سو جان اسٹوارٹ مل کی جو ایلیٹ ہے وہ ایک حد تک اوپن ایلیٹ ہے، کہ بھئی ٹھیک ہے، ایلیٹ تو ہوگی، ایک ہائرارکی بھی ہوگی، لیکن یہ کوئی ایسی ایلیٹ نہیں ہے جو کہ کلوزڈ ہے. یہ ٹیلنٹ بیسڈ ایلیٹ ہے، اور ٹیلنٹ کہیں بھی معاشرے میں ہو اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. سو جان اسٹوارٹ مل اپنے لیٹر سٹیج آف لائف میں سوشل لبرل ہو گئے تھے کہ اسٹیٹ کے 2-3 فنکشن ہمیشہ ہونے چاہیے. ایک، سب کو ایجوکیشن دینا، اور اس کے ذریعے جو قابل بچے ہیں عام خاندانوں سے ان کے آگے بڑھنے کا چانس ہونا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اپنا ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں یہ بھی بیسک اسٹیٹ کی طرف سے لوگوں کو ملنے چاہیے. تو سوشل لبرلزم. سر سید کا اس کے پہ کوئی کہ اپنا ہیلتھ کیا ہوگی اس پہ کوئی موقف ہی نہیں ہے. ہی وانٹیڈ کہ جو مسلمان 1857 کے بعد خاص طور پہ، اور بلکہ پلاسی اور بکسر کی جنگ 1764 کے بعد جو پیچھے سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ہندو راجہ رام موہن رائے کی وجہ سے ایجوکیشنلی آگے بڑھ گئے تھے، تو ان کو دوبارہ مسلمانوں کو، اس ایلیٹ کو، اس نوبلٹی کو، افغان، ترک، ایرانی نسل اور عرب نسل، اور جو یہ اسلام میں وہ ہولی لینیجز مانے جاتے ہیں رسول اللہ کی یا خلفائے راشدین کی، یا اس قسم کی جو باتیں ہیں، وہ خاندان یا جو مسلمان جو راجپوت، اپر راجپوت فیملیوں سے آئے، یا اس قسم کے برہمن جو مسلمان ہو گئے، ان کا کام ہے ماڈرن ایجوکیشن لینا اور آگے بڑھنا. So there is a big difference between Sir Sayyid's stand on education. He was for modern education, but not for everyone. Only for the natural born Ashrafia elite. John Stuart Mill also believed کہ سوسائٹی میں پرفیکٹ اکوالٹی یا اکوالٹی ایز این آئیڈیا کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ نیچرل بورن لیڈرز ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچرل بورن لیڈر ضروری نہیں کہ ایرسٹوکریسی، رائلٹی اور نوبلٹی سے آئیں. یہ عام بیک گراؤنڈ کے بچے بھی جو پڑھ لکھ جائیں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو CSS کا امتحان ہے، PCS کا امتحان ہے، پروونشل سول سروس
یا یہ سینٹرل سپیریئر سروسز، یہ دونوں جان اسٹوارٹ مل کا جو لبرل آئیڈیا ہے نا کہ ایلیٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ میرٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھے، یہ وہ ہے. جبکہ سر سید کی ایلیٹ جو تھی وہ صرف اشرافیہ تک تھی، لیکن سر سید کی وفات ہو گئی 1898 میں. جو 19ویں صدی ختم ہوئی اور 20ویں صدی جو آئی تو پھر شہروں میں لوگ آ گئے، بڑے بڑے شہر، انڈسٹری آ گئی، ماڈرن کمیونیکیشنز آ گئیں. تو وہ جو تھا اینگلو محمڈن کالج علی گڑھ، وہ پھر یونیورسٹی بنا. تو اس میں اسٹوڈنٹ کہاں سے آتے؟ ایلیٹ جو تھی، جو اشرافیہ تھے، وہ تو لمیٹڈ تھے اور کچھ علاقوں سے تھے، اور ہندو آگے بڑھتے جا رہے تھے. تو پھر یہ اوپن کر دیا گیا کہ کہیں سے بھی مسلمان جو ہیں اگر ان کو ریگولر یونیورسٹیز میں چانس نہیں مل رہا میرٹ کی وجہ سے، تو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آئیں اور ماڈرن ایجوکیشن وہ حاصل کریں. تو وہاں سے ایک مسلمانوں کی انٹیلیجنسیا آئی، اور یہ انٹیلیجنسیا جو ہے پھر، اور جو اوپر ایک ایلیٹ پہلے سے تھی اردو سپیکنگ زیادہ تر، اور پھر بعد میں لینڈ لارڈ کلاس مسلمانوں کی مل گئی، جو پاکستان کی جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، ڈیمانڈ آف پاکستان کے لیڈر بنے. تو یہ دونوں میں ایک فرق ہے. بہت بلیوڈ ان ہائرارکی، نیچرل ہائرارکی ہوتی ہے، ایلیٹ ایک ہوتی ہے نیچرل، لیکن سر سید کی ایلیٹ کلوزڈ ہے، اس میں عام بندہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. میں نے مثال دی تھی کہ ایک دفعہ ہندوستان میں بات ہوئی کہ یہ جو ICS کا امتحان ہے، یہ بجائے لنڈن میں لوگ جا کے اس کا امتحان دیں، یہ کانگریس کی ڈیمانڈ تھی اس زمانے کی، یہ ہندوستان میں ہونا چاہیے تاکہ عام بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی اس امتحان میں حصہ لے کے تو کوالیفائی کر سکیں. تو سر سید نے پوری ایک اپنا مسلمان اشرافیہ کی، یہ بڑے لوگوں کی وہ محفل بنائی، اور وہاں پہ کہا کہ کیا کسی درزی کا بیٹا اگر وہ MA پاس کر کے کلیکٹر یعنی ڈپٹی کمشنر لگ جائے تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ تو نیور نیور وہاں پہ شور مچا. یا یہ جو بنگالی ہوتے ہیں، ان کا کوئی بیٹا آ کے آپ پہ افسر لگ جائے تو آپ اونچے خاندانوں والے لوگ اس کی مانیں گے؟ کہ نیور نیور نیور. تو سر سید واز اگینسٹ کہ یہ جو ICS کا امتحان ہے یہ ہندوستان میں ہو. وہ چاہتے تھے کہ یہ صرف برطانیہ میں ہو، اور ظاہر ہے برطانیہ تو وہی جا سکے گا جو مالدار ہوگا اور اونچے خاندانوں سے ہوگا. اس کے برعکس جان اسٹوارٹ مل اپنی دوسری فیز جو ہے ان کی زندگی، اس میں وہ سوشل لبرل ہو چکے تھے، بلیونگ ان ہائرارکی، بلیونگ ان این ایلیٹ، لیکن ایکسیپٹنگ کہ یہ پیدائشی ضروری نہیں ہے، اس میں جو ٹیلنٹ ہے کہیں بھی ہے سوسائٹی میں، اگر اسٹیٹ ماڈرن ایجوکیشن دے اور اس پروسیس سے کچھ لوگ قابل اپنے آپ کو ثابت کر سکیں تو وہ پھر اس ایلیٹ کا حصہ بن سکے. اور میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو ہے نا کمپیٹیٹیو ایگزام CSS کے اور یہ سارے، یہ جان اسٹوارٹ مل کی دین ہے معاشرے میں، جس کا کئی میں نے دیکھا بچے فائدہ اٹھا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ دوستو، یہ میں سمجھتا تھا ایک کمپیریزن اور کنٹراسٹ آپ کے سامنے کر دوں. دوستو، اگر آپ میرے ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو یہ بیل آئیکن جو ہے سبسکرپشن کا، یہ دبانا مت بھولیں. آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ میری آؤٹ ریچ جو ہے لوگوں تک بڑھاتی ہے. بہت بہت شکریہ.